آج ہمارے پاس تجزیے کے لیے کوئی بھاری بھرکم رپورٹ یا مضمون نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم سب دیکھتے ہیں اور اکثر بس ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ حکومت سندھ کے محکمہ ایکسائز کا ایک چالان۔ اچھا۔ بظاہر تو یہ صرف 1550 روپے کی رسید ہے، لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ایک پوری کہانی سناتا ہے، ایک شخص کی، اس کی موٹر سائیکل کی، اور ایک ایسے سرکاری نظام کی جو ڈیجیٹل دور میں قدم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نہیں، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ عام طور پر ہم ایسی دستاویزات کو صرف ایک کاغذی کارروائی سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں نا، تو یہ ایک سنگم ہے جہاں ٹیکنالوجی، بیوروکریسی اور ایک عام شہری یہ سب آ کر ملتے ہیں۔ یہ ایک سنیپ شاٹ ہے جو ہمیں نہ صرف ایک بڑے نظام کی کارکردگی دکھاتا ہے، بلکہ اس کی الجھنیں، اس کی خامیاں، سب کچھ عیاں کرتا ہے۔ تو پھر چلیں اس کہانی کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا مرکزی کردار، یعنی کہ گاڑی۔ جی۔ دستاویز کہتی ہے کہ یہ ایک یونیک کمپنی کی 70 سی سی موٹر سائیکل ہے، ماڈل 2016 اور رنگ کالا۔ لیکن اس کی اصل شناخت تو ان نمبروں میں چھپی ہے نا؟ رجسٹریشن نمبر، انجن نمبر، چاسیز نمبر۔ یہ نمبرز کسی گاڑی کی زندگی میں اتنی اہمیت کیوں رکھتے ہیں؟ مطلب یہ صرف ریکارڈ کا حصہ ہیں یا کچھ اور بھی ہیں؟ دیکھیں، یہ صرف ریکارڈ نہیں ہے، یہ گاڑی کا آپ کہہ لیں شناختی کارڈ اور فنگر پرنٹس دونوں ہیں۔ اچھا۔ انجن اور چیسیز نمبر وہ منفرد نشان ہیں جو فیکٹری سے ہی گاڑی پر کندہ ہوتے ہیں۔ انہیں بدلنا بہت مشکل ہے، اور یہی چیز قانونی ملکیت کو ثابت کرتی ہے۔ خدا نخواستہ گاڑی چوری ہو جائے یا کسی جرم میں استعمال ہو تو یہی نمبرز اس کی شناخت کا واحد ذریعہ بنتے ہیں۔ صحیح۔ اور رجسٹریشن نمبر KJL 2307 یہ ہمیں اس کا جغرافیہ بتاتا ہے۔ کے سے صاف ظاہر ہے کہ گاڑی کراچی میں رجسٹرڈ ہے، اور رجسٹریشن کی تاریخ 7 سپٹمبر 2016 یہ بتاتی ہے کہ یہ موٹر سائیکل تقریباً ایک دہائی سے سڑکوں پر چل رہی ہے۔ کمال ہے، یعنی صرف 3 لائنوں میں ہمیں گاڑی کی پوری بائیوگرافی مل گئی۔ لیکن ظاہر ہے یہ موٹر سائیکل خود تو ٹیکس جمع کروانے نہیں گئی، اس کے پیچھے ایک انسان ہے، محمد ذیشان ولد محمد اسماعیل۔ ان کا شناختی کارڈ نمبر بھی ہے اور کراچی کا مکمل پتہ بھی درج ہے۔ یہ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ریاستی اداروں کے پاس ہمارا کتنا ڈیٹا ایک جگہ پر موجود ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، اور اس کے 2 پہلو ہیں۔ حکومتی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ایک فرد کو اس کی ملکیت سے جوڑنا بہت ضروری ہے۔ اسی ڈاٹا کی بنیاد پر قانون نافذ ہوتا ہے، ٹیکس وصول ہوتا ہے۔ جی، منطقی بات ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو پرائیویسی کا ہے۔ جب ایک ہی جگہ پر کسی شہری کا نام، پتہ، فون نمبر، شناختی کارڈ سب کچھ جمع ہو تو یہ سوال اہم ہو جاتا ہے کہ یہ ڈیٹا کتنا محفوظ ہے۔ صحیح کہا۔ اس تک کس کی رسائی ہے، اور کیا اس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کوئی مضبوط حفاظتی اقدامات ہیں؟ یہ تو واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ ایک طرف کارکردگی، دوسری طرف ذاتی معلومات کے تحفظ کا خدشہ۔ اب آتے ہیں اس چالان کے اصل مقصد کی طرف، کیونکہ یہیں سے کہانی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ یہ کوئی عام سالانہ ٹیکس نہیں ہے، اس پر لکھا ہے سیکیورٹی فیچرڈ نمبر پلیٹ فی، یعنی جدید حفاظتی خصوصیات والی نمبر پلیٹ کی فیس، اور اس کے اوپر ایک چھوٹی سی عبارت ہے، نمبر پلیٹ اماؤنٹ ڈفرنس۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یا ہمیں ایک بڑی قومی پالیسی کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ سیکیورٹی فیچرڈ نمبر پلیٹس عام پلیٹیں نہیں ہوتیں، ان میں اکثر لیزر سیریل نمبر، ہولوگرام یا کوئی ایسی علامت ہوتی ہے جسے نقل کرنا بہت مشکل ہے۔ اچھا، تاکہ جعلی نمبر پلیٹ نہ بن سکیں۔ بالکل۔ اس کا مقصد گاڑیوں کی چوری کو روکنا، جعلی نمبر پلیٹس کا خاتمہ کرنا اور ٹریفک کیمروں سے ٹریکنگ کو آسان بنانا ہے۔ جہاں تک اماؤنٹ ڈفرنس کی بات ہے تو اس کا سب سے قرین قیاس مطلب یہی لگتا ہے کہ یہ پرانی سادہ پلیٹ اور اس نئی محفوظ پلیٹ کی قیمت کا فرق ہے، ایک طرح کا اپ گریڈ ہے۔ اچھا، تو یہ ایک سیکیورٹی اپ گریڈ ہے، لیکن یہیں پر ایک ایسی چیز ہے جس پر شاید پہلی نظر میں کوئی دھیان نہ دے۔ چالان کی تاریخ دیکھیں، 15 جولائی 2025۔ یہ تو مستقبل کی تاریخ ہے۔ جی۔ اور اگر یہ کافی عجیب نہیں تھا تو ٹیکس کی مدت دیکھیں، دسمبر 2099 سے نومبر 2099 تک۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ کوئی ٹائم ٹریول کرنے والی موٹر سائیکل ہے یہ؟ جی،
یہ واقعی اس دستاویز کا سب سے دلچسپ حصہ ہے اور یہ ہمیں ڈیجیٹل نظام کی اندرونی کہانی سناتا ہے۔ اس کی دو ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو سیدھی سادھی ڈیٹا انٹری کی غلطی، ممکن ہے۔ لیکن زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ سسٹم کی ایک مجبوری ہے جسے ہم تکنیکی زبان میں ورک اراؤنڈ کہتے ہیں۔ اکثر جب پرانے سرکاری نظاموں کو کمپیوٹرائزڈ کیا جاتا ہے نا، تو سافٹ ویئر کے کچھ خانے ایسے ہوتے ہیں جنہیں خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اچھا۔ ہو سکتا ہے کہ سافٹ ویئر میں ٹیکس کی مدت کا خانہ بھرنا لازمی ہو، لیکن نمبر پلیٹ کی فیس تو ایک بار کی ادائیگی ہے، اس کی کوئی مدت نہیں ہوتی۔ تو سسٹم کو چلانے کے لیے اس میں ایک فرضی یا پلیس ہولڈر تاریخ جیسے 2099 ڈال دی جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک بگ نہیں بلکہ ایک ڈیجیٹل جگاڑ ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ بالکل۔ یہ چھوٹی سی بے ضابطگی ہمیں بتاتی ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کا عمل کتنا پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ یہ صرف بٹن دبانے کا نام نہیں ہے۔ جی، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ نظام ابھی پوری طرح پختہ نہیں ہوا، یہ ابھی بدل رہا ہے، سیکھ رہا ہے۔ ایسی خامیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ٹیکنالوجی کو اپنانا ایک مسلسل عمل ہے۔ اب ذرا ادائیگی کے طریقے پر بات کرتے ہیں، کیونکہ یہاں بھی ایک کہانی ہے۔ یہ 1550 روپے کسی سرکاری دفتر کی کھڑکی پر لمبی قطار میں لگ کر جمع نہیں ہوئے۔ دستاویز کے مطابق یہ ادائیگی آن لائن ٹیکس کے طور پر ہوئی ہے، جو ون لنک کے ذریعے کی گئی۔ یہ ای گورننس کی عملی شکل ہے۔ مجھے یاد ہے پرانے دور میں جب گاڑی کا ٹوکن لگوانا ایک پورے دن کا کام ہوتا تھا۔ اوہو، ہاں۔ آپ کو چھٹی لینی پڑتی تھی، ایکسائز کے دفتر جانا پڑتا تھا، وہاں لمبی قطاریں۔ اس کے مقابلے میں ون لنک جیسے نظام نے اسے انقلابی طور پر آسان بنا دیا ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا آن لائن پیمنٹ گیٹ وے ہے جو تمام بینکوں کو جوڑتا ہے۔ تو مطلب ذیشان نے یہ رقم گھر بیٹھے اپنے فون سے ادا کر دی۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ کسی بھی بینک کی موبائل ایپ یا انٹرنیٹ بینکنگ سے چند منٹوں میں ادائیگی ہو گئی۔ اس سے تو نہ صرف وقت بچا بلکہ شفافیت بھی آئی ہوگی۔ جی، شفافیت اور سہولت تو ہے، لیکن ہمیں ڈیجیٹل تقسیم یعنی ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کو بھی نظر میں رکھنا ہوگا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جس شخص کے پاس سمارٹ فون، انٹرنیٹ یا بینک اکاؤنٹ نہیں، اس کے لیے یہی آسانی ایک نئی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو ایک طرف نظام شفاف ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ کچھ لوگوں کو سسٹم سے باہر بھی کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے ضروری ہے کہ آن لائن آپشن کے ساتھ پرانے طریقے بھی جاری رکھے جائیں۔ اور حکومت خود بھی لوگوں کو اس نئے نظام کی طرف لا رہی ہے۔ رسید کے نیچے واضح لکھا ہے کہ موٹر وہیکل ٹیکس آن لائن بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور ویب سائٹ کا پتہ بھی دیا ہے۔ بالکل، یہ ایک واضح پیغام ہے کہ مستقبل اسی ڈیجیٹل نظام کا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور باریک نقطہ ہے۔ اسی نوٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ رجسٹریشن کی حتمی تصدیق سیکیورٹی فیچرڈ سمارٹ کارڈ کے اجرا کے بعد ہوگی۔ اچھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نظام ابھی مکمل طور پر پیپر لیس نہیں ہوا، یہ ایک ہائبرڈ ماڈل ہے۔ یعنی آن لائن ادائیگی کے بعد بھی آپ کو ایک فزیکل کارڈ کی ضرورت ہے؟ جی، یہ ڈیجیٹل اور روایتی نظام کے درمیان ایک پل کی طرح ہے۔ شاید اس کی وجہ قانونی تقاضے ہیں یا یہ کہ لوگوں کو اب بھی اپنے ہاتھ میں ایک ٹھوس ثبوت رکھنے کی عادت ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں، ہم نے ایک عام سے چالان سے شروع کیا اور ایک ایسی دنیا دریافت کی جہاں ایک 2016 ماڈل کی موٹر سائیکل، اس کا مالک اور ایک سرکاری نظام سب ایک ساتھ ڈیجیٹل مستقبل کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور اس سفر میں آسانیاں بھی ہیں جیسے آن لائن ادائیگی، اور کچھ عجیب و غریب رکاوٹیں بھی جیسے 2099 کی تاریخ۔ یہ صرف ایک رسید نہیں، یہ ایک آئینہ ہے، ایک ایسا آئینہ جس میں ہمیں ایک ہی وقت میں پاکستان کا مستقبل یعنی آن لائن پیمنٹ اور سیکیورٹی فیچرز، اس کا حال یعنی یہ ہائبرڈ سسٹم، اور اس کا ماضی یعنی پرانے بیوروکریٹک نظام کی مجبوریاں سب نظر آ رہا ہے۔ واہ، ایک کاغذ کا ٹکڑا اور اتنی گہری بات۔ جی، یہ ایک بڑی قومی تبدیلی کی چھوٹی سی لیکن بہت واضح تصویر ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں، سوچنے کے لیے ایک آخری نقطہ۔ اس رسید کے بالکل آخر میں ایک چھوٹی سی لائن لکھی ہے، فیڈرل ٹیکسز آر ناٹ انکلوڈیڈ ان دس ریسیٹ۔ یعنی وفاقی ٹیکس اس رسید میں شامل نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ پاکستان کے پیچیدہ ٹیکس نظام کی طرف اشارہ کرتا ہے، جہاں کچھ ٹیکس صوبائی حکومت لیتی ہے اور کچھ وفاقی حکومت۔
سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی دستاویزات جیسے بجلی کا بل یا تنخواہ کی سلپ، ان میں حکومتی ڈھانچے کی اور کون سی ایسی پوشیدہ پرتیں موجود ہیں جن پر ہم کبھی غور نہیں کرتے؟